اللهم صل على محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولانا صاحب یہ فرمائیے کہ آج کل والدین کو دیکھا ہے کہ وہ اپنی اولاد کی عزت نفس کا خیال نہیں رکھتے، بیوی کے سامنے خاوند اور خاوند کے سامنے بیٹی کی بے عزتی کرتے ہیں، اور بعض تو طلاق دلوانے پہ آ جاتے ہیں۔ جو بیٹا گھر میں پیسے دے وہ اچھا، جب وہ تھوڑا سا اپنی بیوی کی طرف یا بیٹی اپنے خاوند کی طرف توجہ دے تو والدین کہتے ہیں کہ یہ ہماری نافرمان اولاد ہے۔ اب اس حال میں اولاد کو کیا کرنا چاہیے؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی آپ کی بات بالکل درست ہے، اور اس میں والدین کے حوالے سے ہماری سوسائٹی میں بہت زیادہ خامیاں، کمزوریاں اور شرعی غلطیاں پائی جاتی ہیں۔ مطلب شادی سے پہلے بھی اولاد کی تربیت کے حوالے سے وہ شریعت کو نہیں دیکھتے، اپنی طبیعت کو دیکھتے ہیں۔ جو ان کی طبیعت کو برا لگتا ہے بس وہ چیز بری ان کے نزدیک، اور اپنی اولاد کو اللہ عز و جل اور اس کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تابعدار فرما بردار بنانے کی بجائے ان کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ یہ ہمارے بس بے دام غلام بنے رہیں، ہم کہیں تو بیٹھ جائیں، ہم کہیں تو کھڑے ہو جائیں، ہم کہیں تو ہنسیں، ہم کہیں تو روئیں۔ تو یوں مطلب ایک بے تاج بادشاہ بنے ہوتے ہیں، اور ایک ڈکٹیٹر والا انداز دیکھنے میں آتا ہے، اور گھر میں ماشاء اللہ لگایا ہوتا ہے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اولاد کو بھی شریعت کے مطابق جو شریعت نے حقوق دیے ہیں وہ پورے دینے چاہیے۔ اولاد کا جو حق ہے اس کی اچھی تربیت، اچھی دیکھ بھال، اور اس کے بعد اس کی عزت نفس کا خیال، اور اگر وہ شادی شدہ ہے تو اس کی جو فیملی لائف ہے اس میں انٹرفیرنس نہ ہونے کے برابر ہونی چاہیے۔ میرا تو مشورہ ہے جس کے لیے ممکن ہو چاہے ایک کمرے کا فلیٹ مل جائے، اپنی بیوی کو فیملی سے الگ رکھے۔ مطلب فیملی آپ کی بہت ہی اچھی ہے پھر بھی الگ رکھے، اور بہت بری ہے تو پھر بھی الگ ہی رکھے۔ ایک تو اس میں پرائیویسی ہے میاں بیوی کی، اور دوسرا اس میں لڑائی جھگڑے کے چانسز بہت کم ہو جاتے ہیں۔ گاہے بگاہے والدین کے گھر میں آنا جانا رہے، ٹھیک ہے، چاہے مطلب ہفتے میں 2-3 چکر لگ جائیں، مگر ساتھ نہ رہیں۔ والدین کو جب بھی ضرورت ہے خدمت کی بیٹا حاضر ہو، بہو پہ لازم نہیں ہے حاضر ہونا۔ ہاں اگر وہ راضی برضا آنا چاہتی ہے یا والدین بھی چاہتے ہیں کہ وہ آئے تو کوئی مسئلہ نہیں ملاقات کرنے میں۔ تو اس طرح پھر جب آگے بچے ہو جاتے ہیں اللہ کی رحمت سے تو اس میں پھر مزید آسانی رہتی ہے، کیونکہ پھر وہ بڑے بھائی کے بچے اور مطلب گھر میں کنوارے چچا بھی ہوتے ہیں، تو یہ بچوں کو بعض اوقات بہت زیادہ آزمائش بن جاتی ہے۔ اب بچوں نے کچھ کھانا ہے، آپ اپنے بچوں کے لیے لائے ہیں اور دوسرے بچے دیکھ رہے ہوتے ہیں، پھر اور شرمندگی بن جاتی ہے۔ بچے آپ کی بالکل ایک جائز کھیل کھیل رہے ہیں، چچا جی گھر میں آتے ہیں خامخواہ ڈانٹ دیتے ہیں، خامخواہ ڈراتے رہتے ہیں، اور بعض کو تو مارنے کی بری عادت ہوتی ہے، اور بعض تو ایسے احمق قسم کے چچا ہوتے ہیں جو گندی گالیاں دے رہے ہوتے ہیں۔ تو اس طرح کی سچویشن میں بندہ اگر چاہتا ہے کہ میں ایک آرام سکون سے زندگی گزاروں، شریعت کے مطابق گزاروں، تو میں تو یہ نتیجے پہ ہوں کہ بندہ اگر چاہتا ہے کہ میں اپنی مرضی سے رہوں تو اپنے گھر میں رہے، علیحدہ سے رہے، چاہے کرائے پہ رہے، ٹھیک ہے۔ تو اس میں بہت عافیت رہتی ہے، بہت اس میں سہولت رہتی ہے، اور شریعت کی بھی پاسداری رہتی ہے، اور بندہ اپنے معمولات بہتر طریقے سے سر انجام دے سکتا ہے۔ باقی والدین جیسے بھی ہوں ان کا تو ادب کرنا ہی کرنا ہے، ان کی بے ادبی نہیں کرنی، ان کو تکلیف نہیں دینی، مگر اگر ان کی طرف سے ناجائز تکلیف پہنچ رہی ہے تو اس کو بھی پیار محبت سے روکنا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ظلم سہتے رہو، اچھا خود بھی سہتے رہو، بیوی کو بھی سہنے پہ مجبور کرو، پھر آگے اولاد کو بھی مجبور کرو، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ ظلم کرنا بھی نہیں ہے اور سہنا بھی نہیں ہے، نہ زیادتی کرنی کسی کے ساتھ، نہ زیادتی ہونے دینی کسی کے ساتھ۔ تو یوں مطلب ایک بالکل انصاف پر مبنی گھر میں ماحول ہونا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین اسلام کی پیاری تعلیمات کو سمجھنے، سیکھنے، آگے پھیلانے کی توفیق دے، اور اس کے لیے سب سے بہترین طریقہ یہی ہے کہ علم دین خود بھی سیکھیں، اپنے گھر میں مطلب جتنے افراد ہیں ان کو بھی سکھائیں، اور یہ سیکھنے کے جتنے بھی ذرائع ہیں ان میں سے جو بھی آپ کے لیے آسان ہو وہ ضرور اپنائیں، تبھی انشاءاللہ تعالی گھر امن کا گہوارہ بن سکتا ہے۔ نہیں تو یہ بے سکونی
اور بے چینی پیچھا نہیں چھوڑے گی۔